وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سامعین، پرسوں میرے پاس ایک خبر آئی جو انتہائی ناخوشگوار تھی۔ خبر پڑھ کر میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے فرضی طور پر لکھ کر عام کر دیا ہے، مگر تحقیق سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے۔ لکھنے والے نے لکھا: 6 اگست 2026 بروز جمعرات، تبلیغی جماعت کے شرپسند یعنی سادیانی گروپ نے مرکز والی مسجد سرائے پختہ مراد آباد میں عشاء کی نماز کے وقت ایک ہنگامہ کیا۔ عشاء کی نماز میں پلاننگ کے تحت یہ لوگ مصلی پر پہنچے اور کہنے لگے جس کو کمیٹی چاہے گی اس سے نماز پڑھوائے گی اور کمیٹی جس وقت چاہے گی اس وقت نماز ہوگی۔ امام صاحب اپنے وقت پر عشاء کی نماز پڑھانے پہنچے۔ امام صاحب کا معمول یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے وقت پر مسجد پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح رات عشاء کی نماز پڑھانے مسجد پہنچے تو شرپسند لوگ 10-12 امام صاحب کے مصلی پر کھڑے ہو کر شور مچا رہے تھے کہ نماز تو ہمارے حکم کے مطابق ہوگی۔ یہی شرپسند لوگ نے خود ساختہ کمیٹی تیار کی۔ 1 سال سے امام صاحب پر زیادتی کر رہے تھے۔ امام صاحب کا معمول تھا کہ نماز پڑھا کر فوراً گھر واپس چلے جاتے تھے۔ جب مقتدی اور محلے والوں کی بھیڑ مسجد میں بڑھی اور ان لوگوں کو گھیرنا شروع کیا، تب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نماز آپ کے امام صاحب ہی پڑھائیں گے۔ مرکز والی مسجد کی کمیٹی کے کارنامے: نمبر 1، جان بوجھ کر مائک خراب کرنا۔ تقریباً 5 مہینے امام صاحب نے اس بات کو برداشت کیا، مقتدی سب پریشان۔ ایک شخص نے رات کے وقت مائک کا تالا توڑ کر مائک ٹھیک کر دیا۔ اس میں وولیوم بہت ہلکے تھے، مقصد پریشان کرنا تھا، اور کچھ لوگوں کو لگا دیا کہ تم شور مچاؤ کہ امام صاحب آواز نہیں آ رہی۔ دن میں 5 نمازوں میں یہی پریشانی رہی۔ جب ٹھیک ہو گیا تو کمیٹی والوں نے کافی لوگوں کے نام تھانہ گل شہید پر لکھوائے جو امام صاحب کا مصلی صاف کرتے قریب رہتے تھے تاکہ یہ دور ہو جائے، جبکہ مائک امام صاحب کا ذاتی ہے، کمیٹی والوں کا کوئی پیسہ اس میں لگا ہوا نہیں ہے، سارے بل امام صاحب کے پاس موجود ہیں، یہاں تک کہ جس مصلی پر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ خود امام صاحب کا ذاتی ہے۔ نمبر 2، نماز کے اوقات کا مسئلہ۔ 25 سال سے امام صاحب نماز کے اوقات تبدیل کرتے، کب بڑھانا ہے کب گھٹانا ہے، اس میں بھی شرپسندوں نے دخل اندازی شروع کی۔ امام صاحب نے اس کو بھی برداشت کیا۔ جب محلہ کے لوگوں کو پریشانی ہوئی تو امام صاحب سے کہا تو امام صاحب نے اوقات کی تبدیلی کرنا شروع کی۔ اوقات کی تبدیلی بھی بہت بڑا فتنہ بن گیا تھا۔ نمبر 3، امام کی تلاش شروع کی گئی۔ کئی مولوی آئے، سال لگے ہوئے، قرب و جوار سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آ کر مسجد نے معلوم کر لیا کہ امام صاحب کون ہے، بس نام سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ نمازیوں کو معلوم تھا، اس لیے سب پر نظر رکھتے تھے۔ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی مصلی کی طرف بڑھے اس کے کپڑے پھاڑ دینا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا 5 وقت کی نماز کا۔ نمبر 4، جب سب جگہ سے ناکام ہو گئے تو کمیٹی والوں نے یہ شرارت کی کہ امام صاحب کو رات کے وقت تھانہ گل شہید پر بلا لیا۔ داروغہ کے سامنے امام صاحب سے کہنے لگے ان کاغذات پر دستخط کرو۔ شرپسند اپنے تمام کاغذات پہلے ہی سے تیار کر کے تھانہ میں لے گئے۔ امام صاحب نے کہا پہلے کاغذات دیکھوں گا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں لکھا تھا: نمبر 1، ذکر اللہ کی مجلس نہیں ہوگی، ہفتہ میں 1 مرتبہ سنیچر کے روز بعد نماز فجر 13 تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، یہ 10 سال سے لگاتار ہوتا آ رہا ہے۔ نمبر 2، جمعہ کا بیان نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، عشاء کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور بھی شرائط تھیں۔ نمبر 4، نماز ہماری مرضی کے مطابق ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 5، نماز کے اوقات ہم پڑھائیں گے، جبکہ کمیٹی والوں میں سے ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعرات کے روز مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ محلہ کے لوگ پہنچ گئے، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑی، اس میں بھی ذلیل ہوئے۔
نمبر 5، جب سب جگہ سے منہ کی کھانی پڑی تو اب امام صاحب اور ان کے بھائی اور والدہ پر مقدمات کی باری لگائی گئی۔ کئی جگہ مقدمہ کرائے۔ اللہ نے امام صاحب اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے وہاں سے بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ نمبر 6، اب آخری چال یہ چلی کہ امام صاحب کو بہت معمولی تنخواہ دیتے تھے، وہ بھی 1 سال سے بند کر دی۔ نمبر 7، رشوت کے دم پر انہوں نے بجنور کی کوتوالی میں FIR کرا دی، جس کے بعد DIG کے حکم پر اعلیٰ افسران نے جانچ کی اور FIR رد کر دی۔ ساتھ ہی جس داروغہ نے جھوٹی FIR لکھی تھی اس کے خلاف بھی ایکشن ہوا۔ نمبر 8، جب سب جگہ سے ناکام ہوئے تب انہوں نے لکھنؤ کی ہندو وادی راشٹر نرمان تنظیم کا سہارا لیا اور امام صاحب پر تمام جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اللہ نے اس میں بھی انہی جماعت والوں کو ذلیل کر دیا اور سبھی ایجنسیوں نے امام صاحب کی حمایت میں رپورٹ لگاتے ہوئے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ تب انہوں نے یہ حرکت اپنائی اور جھگڑا شروع کر دیا اور یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے شورا والوں کو مار پیٹ کر بھگا دیا تھا اسی طرح امام کو ہی بھگا دیں گے۔ یہ لوگ اپنے ناپاک ارادے کہاں نہیں لے گئے۔ مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتم صاحب کے پاس، شر امام صاحب کے پاس، مراد آباد کے جتنے نیتا ہیں سب کے پاس گئے، باقاعدہ مٹھائی کا ڈبہ اور پھولوں کے ہار لے کر گئے۔ اس کی بھی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب چلی، لیکن سب جگہ سے منہ کی کھانی پڑی۔ الحمدللہ پورا علاقہ امام صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہر وقت ساتھ رہے گا۔ ان کی بہت سی قربانیاں ہیں۔ یہ شرپسند لوگ اس مسجد سے بہت دور کے ہیں، بس ان لوگوں نے خاموشی سے کمیٹی تیار کر لی ہے، اس کی دھونس میں سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ائمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے امام صاحب اور ان کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ سامعین، خبر مکمل ہوئی، اس کا ہر پہلو افسوسناک ہے۔ جامع مسجد سرائے پختہ کے امام صاحب نسبت عالم دین اور خاندانی شخصیات ہیں۔ مشہور محدث حضرت مولانا نصیر محمد غازی مظاہری کے فرزندان ہیں۔ ان کے ساتھ جو حرکتیں ہوئیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ امام صاحب مروجہ تبلیغی جماعت سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے انہیں ہٹا کر سال لگایا ہوا امام لایا جائے۔ پتہ نہیں علماء کا جرم کیا ہے کہ ان سے سال لگوانے کو فرض جیسا سمجھ لیا گیا ہے اور جو سال لگایا ہوا نہ ہو اسے رکھا نہیں جاتا۔ اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ امامت کے اشتہار میں سال لگانے کی قید بھی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کتنے ہی بڑے عالم ہوں، بیہقی وقت اور ابو حنیفہ عصر ہوں، علم کے بحر الکاہل اور تفقہ فی الدین کے بحر اقیانوس ہوں، اگر مروجہ تبلیغی جماعت میں سال نہیں لگایا ہے تو آپ کی حیثیت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت میں علماء کا سال لگانا کس قدر نقصان دہ اور مہلک ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو ملک کے موقر عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب حیدرآبادی کے مضمون کا اقتباس پڑھیے۔ انہوں نے اپنے رسالہ ماہنامہ اشرف الجرائد میں لکھا تھا، برادران تبلیغ بالخصوص امرائے جماعت دین کی خدمت کے لیے مدارس کی تعلیم کو کافی نہیں سمجھتے۔ فراغت کے بعد کم از کم 1 سال اور اب تو 2-2 3-3 سال لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جماعت میں لگانے کو فریضہ اسلامی کے درجے میں ضروری مانتے ہیں۔ فراغت سے پہلے ہی اس کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اور اس کے سرپرستوں کو مجبور کرتے ہیں کہ سال لگانے سے قبل کسی کام پر نہ لگے، بلکہ کئی جگہوں پر تو سال لگائے بغیر کسی بھی دینی کام میں مشغول ہونے کو ناممکن سا بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ پھر چلو اس کو جماعت میں اس لیے نکالا جاتا کہ جوہلا عوام کو اس کے ذریعے سیکھنے سکھانے کا کوئی فائدہ ہو جائے گا تو پھر بھی اس کی اہمیت کو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن عملی صورتحال جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علم سے تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے البتہ جاہل امیر کا پابند فرمان بنا کر دین اور علم دین کے جامع تصور اور عالم دین کی بنیادی ذمہ داریوں کا احساس اس کے دل سے نکال دیا جاتا اور اپنے اس روایتی کار دین کا کل دین ہونا گھٹی میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ گویا مدارس کی 8 سالہ محنت پر 1 سال میں پانی پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سال لگانے والے بعض علماء اگر قوی الاستعداد ہوتے ہیں تو ضابطے کی خانہ پوری کر کے لائن بدل لیتے ہیں، اور اکثر جو قوی الاستعداد اور خود اعتمادی و سداد فکری سے عاری ہوتے ہیں وہ اسی غلو عملی اور عصبیت جماعتی کے شکار ہو کر نہ صرف معاصر
بلکہ اکابر کو بھی دین سے غافل اور نبیوں والے کام سے جاہل قرار دینے میں ذرا باک محسوس نہیں کرتے۔ اپنے اساتذہ و مشائخ اور مدارس و خوانق پر تک زبان تان و اعتراض دراز کرنے سے نہیں شرماتے۔ اپنی اس چلت پھرت اور اس کے ذریعے ہونے والی عوامی خدمت و محنت جو اپنی جگہ ضروری بھی ہے ہی کو کار دین اور نبیوں والا کام جتلاتے رہتے ہیں، جبکہ کسی بھی معصور و متوارث لائن سے دین کامل کی دعوت اور امت مسلمہ کی صلاح و فلاح کے لیے کی جانے والی کسی بھی سعی کو نبیوں والا کام کہا جا سکتا ہے۔ ماہنامہ اشرف الجرائد، مئی 2023، صفحہ نمبر 12۔ سامعین، مولانا عبدالقوی صاحب کے اقتباس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں علماء کا سال لگانا کس قدر مہلک اور نقصان سے بھرپور ہے، اور اب سال کی نہیں بلکہ 2 اور 3 سال لگوائے جا رہے ہیں، اور اب سال ہی نہیں بلکہ 2 اور 3 سال لگوائے جا رہے ہیں۔ 1 سال کی مدت انسان کے احوال بدلنے میں بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ بطور تفریح طبع کہہ رہا ہوں کہ مدت رضاعت صاحبین کے نزدیک 2 سال اور امام ظفر کے نزدیک 3 سال ہے، تو جو لوگ عالم دین سے 2 سال لگواتے ہیں وہ گویا صاحبین کے موقف پر عمل کرتے ہیں، اور جو 3 سال لگواتے ہیں وہ گویا اپنے علماء کو ظفری بنانا چاہتے ہیں۔ خیر، یہ بات تو ذرائع تفنن تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کو اس طرح جماعت میں جھونکنا علم اور دین دونوں کا شدید نقصان ہے۔ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، جہالت دور کرنے کے لیے اسے تعلیم گاہوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، دارالعلوموں میں داخلہ لینا پڑتا ہے، تو ان کی برکتوں سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کا علم ختم ہو جائے اور وہ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ تھا، تو اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ علم و اسباب علم کو چھوڑ دے وہ اسی ڈگر پر آ جائے گا جہاں سے وہ علمی سفر کے لیے پابرکاب ہوا تھا۔ جہالت کے اندھیروں تک پہنچنے کے لیے کسی دارالجہالت نامی اسکول میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، اور نہ ایسا کوئی اسکول یا مدرسہ کبھی قائم ہوا۔ لیکن مروجہ تبلیغی جماعت میں علماء کے سال لگانے کے بعد جو حالت ہو جاتی ہے وہ ان کی 8-10 سالہ محنتوں سے ہرگز میل نہیں کھاتی، اور وہ علماء وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے علمی سفر شروع کیا تھا۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے اور ہر وقت اپنے ذہن میں مستحضر رکھنی چاہیے۔ عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم صبح کو نکلو تو یا تو عالم ہو یا متعلم و علم سکھانے والے ہو یا سننے والے یا دوستی رکھنے والے بنو، 5ویں قسم کے آدمی نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ معجم صغیر للطبرانی، کتاب الرقاق، حدیث نمبر 1026۔ سامعین، اس حدیث میں جو مسلمانوں کو 5ویں قسم میں شامل ہونے سے منع کیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اس میں شامل نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تو 5ویں قسم سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ 5ویں قسم سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم اور اہل علم سے بغض رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ 5ویں قسم کا آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص علم اور اہل علم سے دشمنی رکھے وہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے۔ ہلاکت کا مشہور معنی تو یہی ہے کہ آدمی مر جائے۔ کیا یہی معنی یہاں مراد ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہلاکت کا مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ ایسے آدمی پر ارتداد کا خطرہ منڈلاتا رہتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو لوگ بھی مرتد ہوئے ہیں ان کے دل میں علم اور اہل علم سے بغض و عناد تھا، خواہ وہ قادیانی ہوئے ہوں، خواہ مہدوی بنے ہوں، یا شکیلیت اختیار کی ہو، یا ارتداد اپنا کر کسی بھی دوسرے دھرم میں داخل ہوئے ہوں، یا ایکس مسلم ہو کر کسی بھی دھرم میں داخل نہ ہوئے ہوں۔ ان کے بڑے جرائم میں یہ بھی ہے کہ انہیں اہل علم سے نفرت تھی اور علم دین کو وہ کسی قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ارتداد بھی موت اور ہلاکت ہے۔ مرتد شخص اسلام کے نزدیک بہت سے مسائل میں زندہ نہیں مانا جاتا بلکہ مردہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا
تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ علماء کا احترام کریں اور ان کی بے احترامی و بے توقیری سے حتی الامکان بچیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر طرح کے فتنے سے بچائے اور غلو و مبالغہ کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔